أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمدللہ یہاں یہ حاضری کا شرف اور آپ حضرات کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، میرے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے اور ایک خاندانی تسلسل بھی، جیسا کہ مہمانوں نے بتایا. میں آپ کی محبتوں کا، آپ کی عنایات کا اور آپ کے اس تعلق کا کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اسی طرح سے مستحکم و باقی اور جاری و ساری نسلوں میں اسی طرح سے جاری سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمارت شریعہ سے جو دور قدیم سے تعلق ہے، اس میں بہت ساری باتوں کا میں خود گواہ ہوں جو میں نے اپنے جد محترم نور اسلام خطیب صاحب اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمہ اللہ کے باہمی تعلق، اور ایک وہ تعلق تھا کہ جو مجمع عام کے لیے تھا، اور میں نے وہ بے تکلف تعلق بھی ابھی میں گواہ ہوں کہ جو ان کی نجی مجالس میں، لیکن موضوع ہمیشہ ملت اور ملت کے مسائل ہی. تو بہرحال وہ تعلق حضرت والد صاحب علیہ رحمہ ان کی گفتگو میں، ان کے تعریف میں، ان کے نصائح میں عمارت شریعہ کا ذکر ضرور ہے. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ کا جو شخص تعلق تھا وہ میرے لیے بے حد ذائق قدر تھا، اور اب وہی تعلق انشاءاللہ موجودہ میرے شریعت اور ہمارا احمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے نسبت کا تعلق تو اسی طرح سے باقی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے. جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے، آپ الحمدللہ آپ سب اصحاب المفضل ہیں، اور جیسے طالب علم کیا نصیحت کر سکتا ہے. البتہ موجودہ احوال میں جس سے ہم اس وقت پورا ملک گزرتا ہے، خاص طور پر ملت اسلامیہ کو تربیت مسائل ہیں، اس میں آپ سب حضرات واقف ہیں کہ مختلف نوعیتوں کے مسائل. ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر کیا کیا. یہ ہر دائرے کار میں یہ سوال. ابھی چند روز قبل دارالعلوم وقف میں چشمہ امتحان کا سلسلہ، تو حیدرآباد کی ایک جماعت آئی، اس میں علماء بھی تھے، تجار بھی تھے، ملازمت پیشہ افراد بھی تھے، اور بھی برصغیر تذکرہ گفتگو کی بات آئی کہ یہ کیا کیا ہے اور اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم حاشیے پر لگاتے ہیں. میرا ان سے کہنا یہ تھا کہ اس کو ذرا سر دوسرے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال میں آپ سے کروں، آپ ان سے کریں، جو ان سے کریں، جواب کوئی نہیں ملے گا، جواب نہیں وہ ہی رہے گا. لیکن بجائے اس کے یہ سوال اپنے دلوں سے کیا، خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم فریق مخالف کے سر پر تمام الزامات کو رکھ کر ہم یہ سمجھے کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فطری بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ ہم نے گزشتہ ادوار کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا. وہ کون سے وجوہات یا کون سے اسباب تھے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی بھی چیز ہے بغیر سبب کے واقع نہیں ہو سکتی. کہ آج ہم یہاں پہنچا دیے گئے.
تو ضرورت اس چیز کی ہے، اور پھر اپنے لائے عمل کو طے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک فطری بات ہے کہ انسان سب سے غلط بیانی کر سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں کر سکتا۔ اپنے دل سے یہ سوال کیا، میں نے ان سے یہ بات کی، آپ اپنے دل سے سوال کریں، اور جو ضمیر سے آواز آپ کو سنائی دے وہی اصل آواز ہے، اور پھر اس کی روشنی میں آپ لائے عمل کریں۔ ایک دوسری چیز یہ کہ کام جو ہے وہ اصلاح ذات سے ہوتا ہے، ایک دم معاشرے سے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس وقت کی دور میں زندگی، اس دور کے اندر جس طریقے پر کام ہوا، جس نہج پر کام ہوا، آج اسی نہج پر کام کرنے کی جب فرد کی سطح سے کام ہوگا، اپنی ذات سے ہوگا، تو یہی سے میں سمجھتا ہوں کہ روشنی ہمیں ملے گی اور راستہ ملے گا کہ آگے کام کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں خاص طور پر میں محسوس کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے حالات تو ہمیشہ متغیر رہے، ہمیشہ سے۔ آج جن جو حالات ہیں یا ماضی کے جو حالات جن میں دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شیخ جہاں 35,000 علماء کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، جہاں زباں بندی کا یہ حال کہ نگاہ اٹھا کر بھی، نگاہ اٹھانا بھی ضرور، لیکن ان حالات کے اندر ہمارے بڑوں نے، ہمارے قابل نے، ہمارے اسلاف نے کہ نہ پائے استقامت کے اندر کوئی لفظ پیدا ہوئی، نہ ان کی ہمت ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ جب قوم پر آباد آتے ہیں تو اس سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان حالات کا بزور مقابلہ کر سکتے ہیں، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور وہ نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ ہے کہ طوفان کے گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ ہمارے اکابر نے دونوں طریقے اختیار کیا، شاملی کے میدان کا بھی اختیار کیا، نتیجہ جو بھی وہ کاغذات کو تاریخ میں، لیکن پھر اس کے بعد 1857 سے لے کر 1866 تک مکمل خاموشی، کوئی تحریک نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی، یہ وہ دور ہے کہ جب طوفان کے گزرنے کا انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام میں آیا، اور اس کے اہداف، اس کے مقاصد، اس کے طرز عمل اور اس کے افراد سازی کے طریقہ کار، ہر چیز پر بات ہوئی۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اندر عامت الناس میں اور علماء میں خصوصاً مایوسی کا عنصر زیادہ ہے۔ اس کو ہم ایک تعبیر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے جن کے رتبے ہیں بڑے، ان کی سوا مشکل ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مایوسی تو ہمارے لیے، مایوسی تو میں ہمارا، اس کی تو حوصلہ شکنی ہوئی ہے، ہر قرآن میں حدیث کے اندر ہمارے اکابر کا، اسلاف کا وہ پوری تاریخ موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ نئے طلبہ کی تو بات کیا کی جائے، ہمارے اساتذہ اس سے واقف، جبکہ ضرورت اس بات کی کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ان سخت حالات کے اندر کس طریقے سے کام کیا، وہاں سے حوصلہ ملا۔ مولانا اس کے شاہد ہیں کہ ایک مرتبہ یہی گفتگو دارالعلوم مقبول ہوئی تو طے یہ ہوا کہ شعبان کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ دارالعلوم کے آداب اور اس کے مقاصد سے واقف کرانے کے لیے وقف کیا جائے، تاکہ طلباء کو یہ نہ ہو کہ وہ آئے، آ کے پڑھے اور چلے گئے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم آئے گئے ہوتے اور چلے گئے ہوتے۔ دارالعلوم یہ دارالعلوم
کے حوالے سے بر صغیر کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند یا ان کے رفقائے کار نے کیا طریقۂ کار اختیار کیا، اس سے واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر وہ گفتگو ہوئی اور یہ ہوا کہ اگر طلبہ کے سامنے تقریری انداز سے کوئی بات کی جائے تو کچھ زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک مطالعہ نہیں بلکہ اس کو امتحان سے جوڑ دیا جائے۔ جب امتحان سے جوڑا جائے گا تو طلبہ کی دلچسپی بہت بڑھ جائے گی اور وہ اس کا مطالعہ کریں اور ایک ہفتہ کم سے کم اس کے بارے میں اساتذہ بیان کریں اور اس کا جو پرچہ بنے وہ معروضی انداز کا کہ ہاں یا نہ نفی ہے اس بات کی، چنانچہ اور ایک سال جو پہلے سال جو اس میں ایک پرچہ بنا اور اس میں ایک سوال یہ دیا گیا کہ بانی دارالعلوم دیوبند جد الاسلام علامہ قاسم نانوتوی کہاں پر ہے، اور اس میں بھی 4 جگہوں کے نام دیے گئے کہ آپ اس میں انتخاب کر کے بتائیں گے۔ یعنی مسئلہ تو یہ تھا کہ طلبہ نے کتنی دلچسپی ہے، اس میں مکہ مکرمہ کا نام دیا گیا، مدینہ منورہ کا دیا گیا، بغداد کا دیا گیا، وہ نانوتہ کا دیا، بغداد کا دیا گیا، دیوبند نانوتہ کا۔ آپ سن کے مطلب پڑھ کے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ 75% طلبوں نے کسی نے مکہ مکرمہ لکھا، کسی نے مدینہ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قاسم نانوتوی جیسا آدمی جو نانوتوی اور مکے میں یہ تھی۔ اب بتائیے کہ جب بانی دارالعلوم کے بارے میں یہی معلوم نہ ہو تو ان کے مقاصد تو یہ چیز تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جو خاموشی سے طوفان کے گزرنے کا انتظار کریں، اور اس میں خاص طور پر علماء استقامت کی شدید تمیز ہے، کیونکہ علماء کے اندر استقامت رہے گی تو خود بخود وہ حوصلہ امت الناس میں منتقل ہے، کیونکہ امت الناس جو ہے وہ علماء سے جڑا۔ لیکن اگر ہمارے اندر مایوسی ہوگی تو پھر یہ بتائیے کہ کیسے آگے پہنچے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں خود تسلی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے احوال پر ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی کمیاں ہیں، جہاں جو کام اللہ نے ہم سے لے لیا وہ لائق شکر ہے، اور جہاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ لائق فکر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح ذات سے شروع کریں گے تو پھر وہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بہرحال میں تو ایک طالب علم ہی ہوں، تو مولانا کا حسن زن ہے کہ بیان فرمائے۔ آپ حضرات الحمدللہ صاحب علم ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ اس نہج پر اور حدود پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت گزر جائے گا، نہ ایک سال پہلے کبھی رہا، نہ آج رہے گا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ حالات آتے ہیں اور حالات آتے ہی آزمائش کے، کیونکہ صلاحیتیں اگر زنالود ہو جائیں تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احوال آتے ہیں کہ وہ پھر ہم راہ راستہ پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق سے فرمائے۔